صوفی مراقبہ، مشاہدہ حق، مسٹکس میڈیٹیشن۔ سارا راز اسی بات میں ہے کہ انسان کو ہر صورت اپنی یہ بیش قیمت انرجی ضائع ہونے سے بچانی ہے۔ مشاہدہ کی اگر ہلکی سی کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے تو وہ نظر آنے لگتا ہے جو وہم و گمان سے باہر ہے۔ جس کسی نے اس رحیق المختوم یعنی سیلڈ نیکٹر کا ایک جام کیا، صرف ایک قطرہ بھی چکھ لیا، اس کی نظر لاہوتی ہے۔ اس کو اس کی عقل، اس کا علم، اس کا وجدان، گیان، نروان، عرفان سب مل گیا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ انسان کو لازم ہے کہ خود کا مشاہدہ کرے کہ نماز میں بے چین کیوں ہوتا ہے، 2 رکعت اتنی لمبی لگتی ہے جیسے کسی نے قید میں ڈال دیا ہے، سلام پھیر کر ایسے اٹھتا ہے جیسے کسی بندھن میں بندھا تھا، ابھی آزاد ہوا ہے۔ اب اسی انسان کو 3 گھنٹے سنیما کی اسکرین کے آگے بٹھا دو، حرکت تک نہیں کرتا، کیوں؟ کوئی غور کیوں نہیں کرتا؟ آخر کوئی دیکھتا کیوں نہیں؟ سنیما میں آگ بھری ہے، گناہ کی، ہوس کی، مار دھاڑ کی آگ بھری ہے۔ فلم ہمیشہ بے چینی کی انتہا ہے، ڈرامہ ہے۔ اسے دیکھنے بھی ویسا ہی بیٹھا ہے، بے چینی کی آگ سے بھرا ہوا، مار دھاڑ، ہوس اور جاہلیت سے بھرپور ایک ڈرامہ جسے آج کل انسان کہا جاتا ہے۔ آگ میں آگ پھینکو تو کچھ نہیں ہوتا، چولہے میں 4 جلتی لکڑیاں اور پھینک دو تو چولہے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو پہلے ہی آگ سے بھرا ہے۔ پتہ تو تب چلتا ہے جب اس آگ پر پانی پھینکو، شائیں شائیں کا شور بلند ہوتا ہے۔ نماز میں یہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر نماز حضوری کی نہیں ہو سکتی، مگر کبھی تو خود کو رات کسی پہر اللہ کے آگے کھڑا کر کے دیکھو، پھر کھڑا رہنے دو۔ نفس کے اندر سے شائیں شائیں کی آوازیں آئیں گی، آنے دو، پانی آگ بجھا رہا ہے۔ چولہا شور تو کرے گا، مشاہدہ کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ چولہا اس لیے چیخ رہا ہے کہ اس کی توجہ یعنی اٹینشن اللہ کی طرف نہیں ہے، وہ اللہ سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اسے پہچانو، پوری توجہ سے دیکھو۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو انسان نماز میں ایسے ہی ٹائم لیس ہو جایا کرتا ہے جیسے موبائل گیمز میں ہو جاتا ہے۔ جو بھی کرنا ہے بے پناہ توجہ سے کریں، اپنی ساری حسیات اس کام پر لگا دیں جو آپ اس وقت کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی کام ہوگا آپ پر اس کے اسرار کھلنے لگیں گے، کشف یعنی انسائٹ شروع ہو جائے گا۔ ہر کام کا ایک بہاؤ یعنی فلو ہوتا ہے، اس بہاؤ میں اس کام کی تمام تر جزیات شامل ہوتی ہیں۔ تمام تر توجہ کے ساتھ کسی بھی کام کو اگر کیا جائے تو اس کا بہاؤ یعنی فلو صاف دکھائی دینے لگتا ہے، یعنی کشف ہونے لگتا ہے۔ کشف کا مطلب بہت غلط لیا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ کشف یعنی انسائٹ کو مابعد الطبیعیاتی نظر یعنی میٹا فزیکل پرسیپشن یا تیسری آنکھ یعنی 3rd آئی وغیرہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب لغو ہے، ڈھکوسلا ہے۔ تیسری آنکھ تو دور کی بات، یہ چھٹی حس یعنی 6th سینس بدھا ترین مذاق ہے۔ سینسز 5 ہیں، چھٹی کہاں سے نکل آتی ہے؟ کشف کسی بھی شے کی حقیقت کے کھل جانے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی بااعتماد ساتھی دھوکہ دے تو آپ کو اس کی اصلیت چشم زدن میں دکھائی دینے لگتی ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، آواز، لہجہ، چال ڈھال، مسکراہٹ سمیت اس کی پوری شخصیت آپ کو بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کشف ہے یعنی انسائٹ ہے۔ جب بھی کسی شے پر، خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی، یا کوئی چیز یعنی آبجیکٹ ہو، کوئی انسان ہو یا پھر سوچ، کچھ بھی ہو، جب بھی کسی شے پر انسان اپنی تمام تر کوشش پوری توانائی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے یعنی فل اٹینشن دیتا ہے، وہ شے اپنی حقیقت کھول دیتی ہے۔ اگر پوری توجہ سے مشاہدہ کرنے والا انسان مسلسل ایسا ہی مشاہدہ کرتا رہے تو اس پر راز ہستی عیاں ہونے لگتا ہے۔ یہ وقت بھی صاحب مشاہدہ پر آتا ہے کہ پتھر، پھول، پودے، جانور، پرندے، ہوا، پانی اور آگ سمیت ساری کائنات اس سے بات کرنے لگتی ہے، سب کچھ کھول دیا جاتا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے تو اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ محرم راز ہے، باعزت اور باوقار ہے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔